أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سورۃ النساء آیت نمبر 12، 13 اور 14. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتانا شروع کیا ہے. پہلی آیت میں یعنی 11ویں آیت میں بیٹا اور بیٹی، اسی طرح سے ماں باپ، ان کے حصوں کا ذکر کیا گیا تھا. اب یہاں آیت نمبر 12 میں میاں بیوی کا حصہ، شوہر اور بیوی کا حصہ، اور ساتھ میں اخیافی بھائی بہن کا حصہ. اخیافی بھائی بہن یعنی ایسے بھائی بہن جن کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو حصے میں، وراثت میں کیا کیا چیزیں ملے گی، کیسے کیا ترتیب سے ملنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. یہ ایک شکل ہے ایسی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کا شوہر زندہ ہے، تو بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو حصہ کتنا ملتا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے یعنی 1/2، آدھا. مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس مال میں سے جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ کر چلی جائیں. بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے پاس کچھ مال تھا، اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی زمین یا اس کا اپنا سونا، جو بھی جائیداد جس کی وہ اپنی خود مالک تھی، اس کا اپنا اس نے خود کمایا تھا، یا شوہر نے اس کو تحفے میں دیا ہوا تھا، یا لوگوں نے اسے تحفہ دیا ہوا تھا، یا اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی طرف سے اسے ملا تھا، یا اسے باپ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا. تو اس کی وہ عورت مالک تھی، اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے انتقال کے بعد شوہر کو
آدھا حصہ ملے گا، یعنی اس کے پورے مال میں سے آدھا حصہ۔ شرط کیا ہے؟ ان لم یکن لہن ولد، جبکہ اس خاتون کی کوئی اولاد نہ ہو۔ خاتون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو ویسے ہی انتقال ہو گیا اس کا، تو پورے مال میں سے آدھا حصہ شوہر کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اور اگر اس کی اولاد ہو، اس خاتون کی اولاد تھی، تو ایسی صورت میں شوہر کو 1/4 چوتھائی حصہ مما ترکنا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، اس کی دولت میں سے 1/4 چوتھائی حصہ ملے گا۔ اب یہاں پہلی شکل میں آدھے حصے کا ذکر ہوا، دوسری شکل میں چوتھائی حصے کا ذکر ہوا، تو اگر پہلی شکل میں آدھا حصہ شوہر کو دیتے ہیں تو آدھا حصہ کہاں جائے گا؟ تو دوسرے وارثین کے پاس، جو دوسرے حقدار بنیں گے ان میں تقسیم ہوگا۔ دوسری شکل میں جبکہ بیوی کی اولاد تھی تو شوہر کو 1/4 ملا، تو 1/4 کے علاوہ چوتھائی جب ان کو دیں گے، یعنی پورے مال کے 4 حصے کرے تو 1 حصہ ان کو ملا، باقی 3 حصے بچ گئے، تو یہ 3 حصے باقی کس کو دیں گے؟ تو بیوی کی اولاد ہے، وہ اولاد کو مل جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، بعد اس وصیت کے جس کی وہ وصیت کریں یا قرض کی۔ اس نے جو وصیت کیا ہے وہ وصیت کی ادائیگی ہو، اس کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی ہو۔ تو جیسے ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے اس کے مال میں، وہ اس کی تکفین کا ہوتا ہے۔ کفن دفن کا جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ میت کے مال میں سے کیا جائے۔ یہ کس شکل میں؟ جبکہ کوئی کرنے والا نہ ہو، ورنہ زبردستی اس کے مال سے نہیں نکالیں گے۔ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی طرف سے وہ کام کر رہا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب میت ہمارے مال کا محتاج ہے، میت کو ہماری ضرورت ہے، میں کفن دیتا ہوں، تم قبر کا خرچ تم اٹھا لو، لے جانے کا خرچ تم اٹھا لو۔ نہیں، میت تمہارا محتاج نہیں ہے، میت کا مال تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا مال موجود ہے، لہذا وہ جائے شان سے، وہ اپنے مال سے، اپنے مال میں سے وہ اس کا آپ خرچ کریں، اس کے مال سے خرچ کریں، اس کی تدفین کر دیں۔ اس کے بعد جب اس کی تدفین ہو جائے تو دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ میت کے اوپر کوئی قرض تھا یا نہیں تھا۔ اگر قرض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، قرض اگر ہے اس کے پر تو پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اگر مثال کے طور پر میت کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور قرضہ 10 لاکھ روپیہ ہے، تو پورا کا پورا مال قرضے میں چلا گیا، اب وارثین میں 1 روپیہ بھی نہیں چلے گا، بچا ہی نہیں ہے۔ اگر میت کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، قرض 5 لاکھ روپیہ ہے، تو پہلے 5 لاکھ روپیہ قرض دیا جائے، جس کا بھی قرض ہو، بچا ہوا 5 لاکھ اب اس میں سے وارثین تقسیم کریں گے۔ اور اگر قرض 15 لاکھ روپیہ ہے اور اس کے پاس صرف 10 لاکھ روپیہ ہے، تب کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ تو یا تو یہ جو 10 لاکھ ہے یہی 10 لاکھ دے دیں گے اور میت کے اوپر 5 لاکھ باقی رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا پھر اس کے وارثین، اس کے رشتہ دار اگر واقعی اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں تو 10 لاکھ اس کا اپنا دے کر 5 لاکھ اپنی طرف سے وعدہ کر دیں، تاکہ میت کے اوپر کا وہ بوجھ ختم ہو جائے، میت مقروض نہ رہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جو قرض کی حالت میں مرتے تھے اسے ناپسند کرتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے قرض ادا کر دے،
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی نماز پڑھانے کے لیے بلایا گیا، تو آپ نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس آدمی کے اوپر قرض ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں یہ مقروض تھا بیچارہ۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی آدمی قرضہ لیتا ہے لوگوں کے پاس سے اور قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قرض ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، واپس کرنے کا۔ نبی نے اس کو ناپسند کیا۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا رسول اللہ اس کا قرض ادا کرنے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا جو بھی قرض ہوگا وہ میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے ادا کرے۔ یہاں تو دوسرے لوگ تھے، یہاں اولاد ہے، بھائی بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں جو وارث بننے والے تھے، تو وہ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیں۔ تو دوسرا مسئلہ ہے قرض کا، کہ میت کے اوپر قرض ہے تو وہ ادا کریں، اور پھر قرض کی ادائیگی کے بعد اب میت نے وصیت کیا کیا ہے۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ تھا اور قرضہ تھا 5 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ قرضے میں چلا گیا، بچا صرف 5 لاکھ روپیہ۔ اب یہ میت کا 5 لاکھ روپیہ یہ اس کے وارثین میں تقسیم کرنا ہے، اور میت کی وصیت دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ میت نے یہ وصیت کیا تھا کہ میرے مال میں سے 1 لاکھ روپیہ میرے فلاں نواسے کو دے دیا جائے، اس کی پڑھائی کے لیے، وہ بیچارہ بیوہ ہے یا مجبور ہے، ایسی کسی وجہ سے اس نے اپنے ایک نواسے کے لیے وہ خاص کر دیا کہ اس نے وصیت کر دی کہ 1 لاکھ روپیہ اسے دیں۔ 5 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ وصیت کا ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیے میں کیا معنی رکھتا ہے، کتنی مقدار میں ہے۔ اگر 5 لاکھ کے 3 حصے کرتے ہیں تو وہ 1 حصے سے کم ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے 5 لاکھ کے ہم 3 حصے کریں گے تو 1 حصے سے کم رہے گا، وہ 1/3 سے کم رہے گا۔ 5 لاکھ کے اگر ہم 3 حصے کریں گے تو 1 حصہ کتنا ہوگا؟ 1,65,000 قریب۔ تو 1,65,000 مطلب 1 حصہ اس سے بھی کم ہے 1 لاکھ۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وصیت جو ہوتی ہے، وصیت 1/3 کے اندر مقبول ہوتی ہے۔ 1/3 سے اگر زیادہ ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر اس نے 4 لاکھ دینے کی وصیت کی تھی تو بھی ہم 4 کے بجائے 1/3 دیں گے، 4 کے بجائے 1/3 دیں گے۔ 4 دینا یہ وصیت میں مقبول نہیں ہے۔ ایسی وصیت جس میں 1/3 سے زیادہ مال ہو وہ وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جب 5 لاکھ تو قرضے میں چلا گیا، اب 5 ہی بچا ہے، تو 5 میں سے پھر 1 لاکھ اس کی وصیت کا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 میں سے 1 لاکھ یہ 1/3 سے کم ہے، تو ہم 1 لاکھ وصیت کا وہ دے دیں گے۔ اب بچا 4 لاکھ روپیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو وارثین ہیں ان وارثین میں اب یہ 4 لاکھ میں سے تقسیم ہوگی۔ تو ہمیشہ تقسیم کرنے سے پہلے قرض اور وصیت یہ دونوں کا مکمل کر لینی چاہیے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد لوگ سب سے پہلے تقسیم کرتے ہیں اور میت کے قرض کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب جنہوں نے قرض دیا ہوا تھا اب وہ بعد میں باہر آتے پھرتے رہے، ملاقات کرتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں میت تو چلا گیا، اب کیا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے اس کا مال۔ تو میت کو دھوکہ دے دیتے ہیں، میت کے سر پر ہمیشہ وہ قرض باقی رہ جاتا ہے۔ تو من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت کے بعد جو انہوں نے کیا تھا یا قرض کے بعد۔ تو بیوی کا انتقال ہوا
تو بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا. یعنی اگر ہمارا وہ حساب اس کی شکل میں دیکھا جائے تو 4 لاکھ بچے تھے، تو 4 میں سے 2 لاکھ مل گئے شوہر کو، آدھا اس کا مکمل. اب آدھا ان کے دوسرے وارثین کو ملے گا. اب اس طرح سے اگر میت کی یعنی اس بیوی کی اولاد تھی تو ایسی صورت میں شوہر کو ملے گا 1/4. 4 لاکھ میں سے 1/4 کا مطلب ہوا 1 لاکھ. 4 لاکھ کے 4 حصے کریں گے تو 1 لاکھ ہو جائے گا. تو 1 حصہ مل گیا بیوی شوہر کو اور باقی جو 3 حصے ہیں ان کے بچوں کو. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اب یہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کا حصہ تھا، اب یہاں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا حصہ بتایا جا رہا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور انہیں یعنی بیویوں کو ملے گا 1/4 حصہ جو اس میں سے جو تم چھوڑ کر چلے جاؤ. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی شوہر کی اولاد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہوا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو 1/4 ملے گا. اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ 1/4 ہے، 1/4. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اور اگر تمہارے کوئی اولاد ہے یعنی وہ شوہر کی جس کا انتقال ہوا، وہ شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. تو بیوی کو 1/8 یعنی 8واں حصہ ملے گا. بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. یعنی پورے مال کے 8 حصے کیے جائیں گے تو اس میں سے 1 حصہ جائے گا بیوی کو. یعنی ہمارے اس حساب کے حساب سے اگر دیکھیں تو 4 لاکھ روپیہ تھے. 4 لاکھ کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 50,000 روپیہ. تو مطلب بیوی کو ملا 50,000 روپیہ. اب باقی جو 3.5 لاکھ روپیہ ہے یہ ان کی اولاد کو. اگر شوہر کی اولاد نہیں تھی تو بیوی کو ملا 1/4. تو مطلب بیوی کو 1 لاکھ ملے گا، باقی 3 لاکھ دوسرے وارثین کو. من بعد وصیۃ توصون بها او دین. پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ یاد دہانی کراتے ہوئے بتا رہا ہے بعد اس کے من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جسے تم نے کیا ہے یا قرض کے بعد. یعنی وصیت اور قرض یہ دونوں کی پہلی تکمیل ہو جانی ہے. تو وصیت کی تنفیذ پہلے نہیں ہے، پہلے قرض کی تنفیذ ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا، بعد میں قرض کا ذکر کیا ہے. لیکن عملی طور پر پہلے قرض ہے بعد میں وصیت ہے، کیونکہ قرض یہ لازمی چیز ہے، آدمی کے اوپر بوجھ ہے، دوسرے کا حق ہے. وصیت آدمی اپنی طرف سے دے رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. اگر وصیت زیادہ کی کر گیا، پتا چلا کہ وصیت ہم نے نافذ کر دی اور جن کا قرض دینا تھا باقی نہیں رہا، تو ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہوا. لیکن ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ لازمی ہے ہمارے اوپر. تو پہلے لازمی چیز ادا کر دی جائے، بعد میں تحفہ دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا ذکر اس لیے پہلے کیا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات رہے، اس کی اہمیت باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ مرنے والوں کی وصیت کو کوئی اہمیت نہ دیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب یہاں سے ایسے بھائی بہن کے حصے کا ذکر ہو رہا ہے کہ مرنے والے کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد وارثین میں ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور نہ ان کے بیٹے ہیں.
یا پھر باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کا بیٹا ہے، اولاد بھی نہیں ہے اور ان کی باپ بھی نہیں ہے، اصل بھی نہیں ہے فرع بھی نہیں ہے، تو اس کے صرف یا تو بھائی ہیں یا تو بہن ہیں۔ اب وہ بھائی بہن بھی ہیں تو وہ بھائی بہن سگے بھائی بہن نہیں ہیں۔ سگے بھائی بہن جو ایک ماں اور ایک باپ سے ہوتے ہیں، مرنے والے کا کوئی بھائی تھا تو مرنے والے کے جو ماں باپ ہیں وہی وارثین کے بھی ماں باپ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سگے بھائی بہن۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا کوئی بھائی ہے لیکن وہ بھائی کا باپ الگ ہے، یہ بھائی کا باپ الگ ہے، دونوں کی ماں ایک ہے، مرنے والے کی ماں ایک ہے اور جو وارث ہے اس کی ماں ایک ہے، ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے۔ جب ایسے کہیں نکاح ہوتے ہیں پھر طلاق ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، کہ آدمی نے دو نکاح کیے تھے، دونوں سے اولاد پیدا ہوئی، دونوں کا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے۔ تو یہاں جو جن بھائی بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایسے بھائی بہن ہیں جن کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی آدمی کی وراثت ہوتی ہے جو کلالہ ہو، کسی آدمی کی یا کسی عورت کی وراثت ہوتی ہے جو کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کلالہ کا مطلب جس کی اولاد نہ ہو یا جس کے اور باپ بھی نہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ان کا کوئی بھائی یا کوئی بہن موجود ہو، وارثین میں کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا۔ تو ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں اس کے ایسے بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، باقی ان کی اولاد بھی نہیں ہے، ان کے باپ بھی نہیں ہے مرنے والے کے۔ اگر یہ رہیں گے تو پھر ان کو نہیں ملتا، وہ بھائیوں کو نہیں ملے گا، اس لیے اس کو کلالہ کہا گیا کہ ان کی اولاد بھی نہیں ہے اور ان کے باپ بھی نہیں ہے۔ باپ ہے تو باپ کو پورا مال مل جاتا ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کو پورا مال مل جاتا ہے، اس لیے بھائیوں کو نہیں ملتا اس میں۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ، بہن ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وہ زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ لوگ 1/3 میں مشترک ہوں گے، یعنی صرف ایک بھائی ہے تو چھٹا حصہ، یا صرف ایک بہن ہے تو بھی چھٹا حصہ۔ لیکن اگر 2 لوگ ہیں، بھائی بہن ہیں یا 2 بھائی ہیں یا 2 بہنیں ہیں یا زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں مشترک شریک ہوں گے، 1/3 دے دیا جائے گا، 1/3 میں وہ سب آپس میں بانٹ لیں۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جس کی وصیت کی گئی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بغیر تکلیف دیے ہوئے، بغیر نقصان پہنچائے ہوئے، یعنی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرض کی ادائیگی میں کوئی نقصان نہ ہو، کہ مثال کے طور پر آدمی کے اوپر 5 لاکھ روپیہ قرض تھا، لیکن وہاں پر سامنے والوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارا 8 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، تو 5 لاکھ روپیہ قرضے کے بعد 5 لاکھ روپیہ وارثین کو بچ رہے تھے، اب دعویٰ کرنے والے نے 8 لاکھ کا دعویٰ کر دیا تو 2 ہی لاکھ بچیں گے،
وارثین کو نقصان ہوا یہاں پر. یا وصیت کرنے والا وصیت کے اندر ہیرا پھیری کر دے، وصیت نہیں کیا تھا وصیت بنا دیا، یا تھوڑے کی وصیت کیا تھا اس نے زیادہ لکھ دیا، تو وارثین کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا ہے. جو حقیقت ہے اس کی وضاحت ہو جائے، جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، اس میں جھوٹ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ یہ نظام ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے. اب یہ آیت نمبر 11 اور 12 میں اختصار کے ساتھ حصے بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اب جو وراثت کے اس نظام کی پیروی کرتا ہے، اس نظام کو صحیح چلاتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو وراثت پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور اس کے برعکس جو وصیت پر، دین پر یا میراث کے اس طریقے پر عمل نہ کرے، مرنے والے کے مال میں سے وراثت کی صحیح تقسیم نہ کرے، ہر ایک کو اس کا حق نہ دے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کا جو نظام ہے اس کی پیروی نہیں کرتا، حدوں کو پھلانگتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اسے ایسے آگ میں داخل کرے گا، ایسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب ہوگا. تو وراثت کی تقسیم پر صحیح عمل نہ کرے تو اس کے لیے جہنم ہے. اگر وراثت کی تقسیم پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میت کے مال میں جن کا بھی حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.